ممکن حد تک بلند صلوات علامت گزشتہ شب کی مجلس، آج کی یہ مجلس اور بعد از مغربین کی یہ مجلس، موضوع سخن ہے کہ حسین ذات نہیں، حسین ایک فکر ہے۔ حسین کسی ایک شخص کا نام نہیں، حسین ایک نظریے کا نام ہے۔ اور حسین وہ نظریہ ہے جس کی حمایت کرنے کے لیے مسلمان ہونا بھی شرط نہیں۔ اور اسی لیے خدا نے اپنے گھر آنے پہ کافروں کو روکا ہے۔ متوجہ رہیں گے تو بات آپ تک پہنچے گی۔ لیکن حسین ابن علی کے گھر آنے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے، وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، اس کا کلمہ پڑھنا شرط نہیں، حسین کے نظریے کی حمایت کرنا شرط ہے۔ میں نے کل کی مجلس، کل کی گفتگو میں آپ کے سامنے ابتدائیہ میں کہا تھا کہ حسین ابن علی نے ایک نظریہ دیا تھا، اور حسین اتنا حقیقی نظریہ ہے کہ آج ہر مکتبہ فکر حسین کی حمایت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ چاہے وہ شیعہ ہے یا غیر شیعہ ہے، وہ یہ کہے گا جی میں حسین ابن علی کے نظریے کے ساتھ ہوں، حسین نے جو انکار بیعت کیا تھا وہ صحیح تھا، حسین ابن علی کو وہ بیعت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ جب ہم نے پوچھا کیوں نہیں کرنی چاہیے تھی، انہوں نے کہا اس لیے نہیں کرنی چاہیے تھی، یزید فاسق و فاجر تھا۔ اہل زبان بیٹھے ہیں، اہل عقیدہ بیٹھے ہیں، میں پہلا نتیجہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنے لگا ہوں، یزید فاسق و فاجر تھا، اس لیے حسین کو بیعت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یزید تہجد گزار بھی ہوتا، حسین پھر بھی بیعت نہ کرتا۔ آپ کو یہ کس نے کہا ہے کہ حسین ابن علی نے یزید کے اعمال اور کردار کی وجہ سے انکار بیعت کی؟ یزید پرہیزگار بھی ہوتا، حسین پھر بھی بیعت نہ کرتا۔ حسین اللہ کی حجت ہے، اور حجت غیر کے ہاتھ میں بیعت نہیں کر سکتا۔ لہذا اس فکر کو ختم ہونا چاہیے، اس تسلسل کا ٹوٹنا چاہیے کہ یزید فاسق و فاجر تھا اس لیے حسین ابن علی نے بیعت نہیں کی۔ نہیں، یزید کی جگہ پہ مت کی کوئی پرہیزگار بھی ہوتا، وہ حسین سے بیعت مانگتا تو تقوی سے نکل جاتا، پرہیزگاری سے نکل جاتا۔ اس لیے کہ جب کوئی حجت سے بیعت کا مطالبہ کرتا ہے پھر اس کا اسلام مشکوک ہو جاتا ہے، پھر اس کا ایمان مشکوک ہو جاتا ہے۔ جو امام سے بیعت کا مطالبہ کرتا ہے تو یزید نے بیعت کا مطالبہ کر لیا، اس نے حسین سے کہا کہ میں تجھ سے بیعت چاہتا ہوں۔ آج ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم بے شک شیعہ نہیں ہیں، ہم کلمہ نہیں پڑھتے، ہم ماتم حسین نہیں کرتے، لیکن ہم حسین کی زنجیر زنی کے قائل نہیں ہیں، ہم حسین کے ماتم کے قائل نہیں ہیں، لیکن اتنا مانتے ہیں حسین صحیح تھے اور یزید غلط تھے، حسین صحیح تھا اور یزید غلط تھا۔ یزید غلط اور حسین صحیح کی بات نہیں، حسین صحیح کہنے کے لیے کئی غلط کہنے پڑتے ہیں، پھر یہ نہیں کہنا کہ صرف حسین صحیح تھا، ماننا پڑے گا حسین کا نظریہ صحیح تھا، حسین کا ارادہ صحیح تھا، حسین کا موقف صحیح تھا، حسین اپنی جگہ پہ صحیح تھے۔ تو اگر حسین صحیح تھے تو حسین کس بات پہ صحیح تھے؟ کہتے اس بات پہ صحیح تھے کہ حسین نے انکار بیعت کر دیا۔ یزید غلط تھا تو اس بات پہ غلط تھا، کہتے اس نے حسین سے بیعت مانگی تھی۔ اس کا مطلب صرف یزید نے بیعت نہیں مانگی تھی، جس معصوم سے بیعت مانگی اس نے اپنے دور میں غلط کیا کہ اس نے حجت سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ اب صرف یزید نے بیعت کا مطالبہ نہیں کیا، اس سے پہلے بھی مطالبہ ہوا۔ اس کا مطلب جس نے مطالبہ کیا اس نے اپنے دور میں غلط کیا۔ آج کہتے ہیں نہیں، ہم مانتے ہیں حسین کا موقف صحیح تھا، یزید کا موقف غلط تھا۔ تو میں پھر کہہ رہا ہوں حسین صحیح کہنے کے لیے کئی غلط کہنے پڑیں گے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اس عبادت کے روحانی معراج میں آپ کو جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں، یزید پہ لعنت کرنے کے لیے بندے کا علی ولی اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ کوئی یہ نہ کہے اب ذرا دیکھیے کہ یہ دشمنی جو تھی، یہ دشمنی تھی کب سے؟ متوجہ رہیے گا، اگر آپ اتنے روحانی معراج کے سفر میں ہیں تو کچھ حقائق تاریخ کے آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنا چاہوں۔ آئیے دیکھیے کہ یہ حسین ابن علی کا قتل جو تھا یہ صرف ایک انکار بیعت تھا،
اس کا مطلب ہے کہ حسین ابن علی کا قتل اگر بیعت کی وجہ سے ہوا تو پہلے ہمیں تاریخ سے پوچھنا پڑے گا کہ یزید کے باپ کے حسین کے باپ سے تعلقات کیسے تھے؟ اگر یزید کے باپ کے حسین کے ساتھ باپ کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں تھے، یہ دشمنی نئی نہیں پرانی ہے، بزرگان تشریف فرمائیں، یہ دشمنی ابھی نہیں شروع ہوئی، یہ پچھلی نسل سے۔ جب ہم نے مورخ سے پوچھا کہ کیا یزید کا باپ حسین کے باپ کا قائل تھا، اس نے کہا نہیں، جنگیں ہوئی تھی۔ ہم نے کہا اچھا ہو سکتا ہے یہ دشمنی باپ سے شروع ہوئی ہو، لیکن مورخ کے چہرے پہ پسینہ آیا، اس نے کہا دشمنی باپ سے شروع نہیں ہوئی۔ یزید کا دادا حسین کے دادا کا مخالف تھا، تو صاحبان بات تو بڑی آسان ہو گئی، قتل حسین کی کھوج لگانی تو بڑی آسان ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ دشمنی صرف انکار بیعت کی وجہ سے نہیں ہو رہی، یہ دشمنی پرانی چل رہی ہے۔ میرے سامنے انتہائی خوش عقیدہ افراد تشریف فرما ہیں، اور زیادہ آسان ہو گیا۔ اگر یزید کے آباء و اجداد کسی اور ملک سے ہوتے، حسین کے آباء و اجداد کسی اور ملک سے ہوتے، شاید دشمنی کی وجوہات تلاش کرنے میں ہمیں دقت ہو جاتی۔ آسانی یہ ہو گئی کہ یزید کے دادا کا جس شہر سے تعلق تھا، حسین ابن علی کے دادا کا بھی اسی شہر سے تعلق تھا۔ ہم نے اور تاریخ میں گہرائی میں جا کے کہا یزید کے دادا کی حسین کے دادا سے دشمنی کیا تھی؟ کیا یہ دشمنی کسی پراپرٹی، کسی جگیر کی وجہ سے تھی؟ کیا یزید کا دادا جو تھا وہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں مکہ کا سردار ہوں، اور حسین کا دادا کہتا تھا میں نہیں؟ دشمنی کی وجہ تھی محمد رسول اللہ۔ دشمنی تو اس سے پہلے بہت پیچھے تک بھی میں پڑھ سکتا ہوں کہ کہاں سے شروع ہوئی تھی، چلے مکہ سے شروع کر لیتے ہیں۔ سب سے بڑا اسلام کا دشمن تھا یزید کا دادا، اس میں کوئی شک ہے؟ آپ بولیں گے تھوڑا میرے ساتھ، میں تاریخی حقائق پڑھنے لگا۔ اس نے جنگ بدر رسول کے ساتھ، احد رسول کے ساتھ، 3 سال تک رسول کا سوشل بائیکاٹ، رسول کو مکے میں رسول کا عرصہ حیات تنگ کر دیا، اس نے رسول کو شیب ابی طالب میں اپنے خاندان کے ساتھ محصور کرنے میں اس کا کردار، بہت ظلم کیے اس نے۔ لیکن اب تاریخ میں زیادتی یہ ہوئی کہ جو سب سے بڑا ظالم تھا وہ فتح مکہ پہ مسلمان ہو گیا۔ کانٹوں پہ چلنا پڑتا ہے اہل بیت کو ماننے کے لیے، دانتوں کو پسینہ آتا ہے یہ حقائق پڑھنے کے لیے۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ دیکھیں کافر کی ایک ہی شکل تھی، قرآن میں ایک ہی صورت آئی، کافرون۔ مسلمان کی ایک شکل ہوتی تو اللہ ایک ہی صورت بھیجتا، مسلمون۔ کافروں کی کوئی دوسری کیٹیگری نہیں، ایک ہی ہے کافرون۔ کافر کافر ہی ہوتا ہے، مسلمان کی ایک شکل نہیں، دو۔ خدا نے صورتیں بھی دو بھیجی، ایک مومنون، ایک منافق۔ منافق یہودی یا عیسائی کو نہیں کہتے، یہ ہے مسلمانوں میں ہی۔ طوطا سبز پتوں میں بیٹھ جائے تو سمجھتا ہے کہ میں چھپ گیا ہوں، منافق بیٹھتا مسلمانوں میں ہی ہے۔ ظاہر اسلام والا ہوتا ہے، باطن کافر والا ہوتا ہے۔ غیر معصوم صرف ظاہر دیکھتا ہے، کیا کہنے بابا، بے شک بے شک، معصوم باطن کے اندر بھی جھانک لیتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ رسول پاک اپنی زندگی میں جب سورہ منافقون آ گئی، اللہ نے نام نہیں بتائے تھے، نشانیاں بتائی تھی۔ کیا کہنے بابا، رسول بھی نشانیاں بتاتے۔ آخر ایک صحابی نے آ کے کہا یا رسول اللہ نام بتائیں، خدا روزانہ کوئی نہ کوئی آیت بھیجتا ہے، یہ منافق یہ منافق یہ منافق، کھل کے نام کیوں نہیں بتا رہے؟ رسول نے کہا اسلام ابھی اپنے بچپن میں ہے، ابھی سے اسلام کا دائرہ رک جائے گا۔ چلے ایک نشانی رسول نے جو بتائی وہ اہل سنت کتابوں میں بھی ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب تک آپ زندہ ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ یہ منافق ہے یہ مومن ہے، آپ کے جانے کے بعد کیسے پتا چلے گا؟ فرمایا جہاں کہیں محفل میں منافق کی تلاش کرنی ہو، میرے بھائی علی کا تذکرہ کیا جائے۔
اللہم صلی علی محمد۔ اللہ کی دشمنی سینے میں چھپ جاتی ہے۔ جو قریب بیٹھو تم قریب رہنا، رسول کی دشمنی سینے میں چھپ جاتی ہے۔ علی کی دشمنی چاہے بھی تو کوئی سینے میں چھپا نہیں سکتا۔ جلتا ہے منافق تو دھواں تک نہیں اٹھتا، ہم آگ لگاتے ہیں کسی اور طرح سے۔ منافق کا چہرہ بتا دے۔ اب خدا نے صورت دو بھیجی، مسلمون نہیں، مومنون، منافق۔ اب دیکھیں یہ دشمنی شروع کہاں سے ہوئی۔ ہمارے پاکستان کا بہت بڑے مولا کے منظور نظر ذاکر اہل بیت جناب ناصر سیال صاحب مجلس میں تشریف فرمائے سعادت کہ علماء اور ذاکرین کی موجودگی میں مجھ جیسے طالب علم کو بولنے کی میں جسارت کر رہا ہوں۔ اب یہ دشمنی شروع کہاں سے ہوئی؟ دشمنی شروع ہوئی جب یزید کا دادا فتح مکہ پہ مسلمان ہو گیا۔ اب میرے جو قوم کے بچے بیٹھے میں ان کے لیے حقائق پڑھنے لگا ہوں۔ مسلمان کیوں ہوا کہ پورا مکہ مسلمان ہو رہا تھا۔ اب ذہن میں محبت رسول نہیں تھی، جس پہ کوڑا پھینکا تھا، جس کے رستے میں کانٹے بچھائے تھے، جس کو تنگ کر کے شہر سے نکالا تھا، آج بہت بڑا لشکر لے کے آ گیا ہے۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ انسانی کھوپڑیاں گریں گی، خون کی ندیاں بہیں گی، پرانے دشمنوں سے پرانی دشمنیاں لے گا، لیکن وہ سفید پرچم لے کے مکہ میں داخل ہوا۔ وہ گزرتا ہوا کہہ رہا تھا خوف کی وجہ سے گھر کے دروازے بند نہ کرنا، اطمینان کے ساتھ اپنی زندگی کے کام اور امور سر انجام دو، میں بدلہ لینے نہیں آیا، معاف کرنے آیا۔ آج آپ کی یہ آج ظہرین کی بات کی یہ مجلس سنیں گے اور پھر مغربین کی مجلس کا تسلسل اسی سے قائم ہوگا اور پھر آپ کو سلام ہوگا اور یہیں سے ہم اپنی محبت اور عشق کے سفر کا آغاز رکھیں گے۔ اب جب وہ صبح سے لے کے شام تک رسول کے پاس جو بھی آتا معاف کیا۔ اس نے کیا کیا تھا؟ یا رسول اللہ آپ کے خلاف اشعار لکھتا تھا، معاف کیا۔ اس نے کیا کیا تھا؟ یا رسول اللہ اس نے آپ پہ پتھر مارا تھا، چلے معاف کیا۔ اسے گھر میں خبر پہنچی کہ رحمت للعالمین نام ہی کا رحمت للعالمین نہیں، وہاں پر پرانے دشمنوں کی فہرست نہیں نکلی۔ یہ دنیا کا دستور ہے کہ جب کوئی اقتدار میں آتا ہے سب سے پہلے اپنے پرانے دشمنوں سے دشمنیاں لیتا ہے۔ اس وقت اس کے پاس اقتدار ہے لیکن یہ دشمنی نہیں لے رہا، لیکن یہ نظریے کا فرق تھا۔ وہ سمجھتا تھا یہ بادشاہ ہے لیکن وہ حقیقت میں رسول تھا۔ رسالت معاف نے کہا اسے بھی معاف کرو، اسے بھی معاف کرو، اسے بھی معاف کرو۔ کلمہ پڑھتے جا رہے معافی ہوتی، کلمہ پڑھتے جا رہے معافی ہوتی جائے۔ اس کو خبر مل گئی کہ وہ تو سب کو معاف کر رہا ہے۔ اس کا قصور میرا بڑا ہے۔ میرے گھر میں وہ عورت بیٹھی ہے جس نے اس کے چچا کا کلیجہ چبایا۔ دشمنی کی وجہ سننا، خدا نہ دشمنی کی وجہ سننا۔ میرے گھر میں وہ عورت بیٹھی ہے جس نے اس کے چچا حمزہ کا کلیجہ چبایا ہے۔ ہم نے تو اس پہ بہت تنگیاں اور بہت سختیاں بیٹھ جانا کی تھی، لہذا کیا ہوگا؟ متوجہ ہے بات کی جانب؟ گفتگو پسند ہے، یہ بات شروع رکھی جائے۔ شام کے وقت یہ دربار رسالت میں آیا۔ دربار رسالت میں خبر ہوئی کہ یا رسول اللہ وہ جو ان کا سب سے بڑا سردار ہے وہ خود آ رہا ہے۔ یہ رسول کے سامنے کھڑا کیا گیا۔ اب آج یہ سردار کی حیثیت سے نہیں، ایک قیدی کی حیثیت سے کھڑا ہے۔ آج یہ مکے کا سردار بن کے نہیں، رسول کے سامنے ایک قیدی بنا کے کھڑا کیا گیا ہے۔ اب یہ نظر رحمت کا منتظر تھا کہ رسول کیا فیصلہ کرتے۔ مورخ نے لکھا کہ رسالت مآب نے سر اٹھایا، اس کی طرف دیکھا، اب چہرے پہ وہ صبح والی رحمت نہیں، نہ مسکراہٹ۔ رسالت مآب نے اس کو دیکھ کے کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ اب یہاں سے دشمنی شروع ہونے لگی ہے۔ یہ جو رسول نے کہا تھا نا جا میں نے تجھے آزاد کیا، یہ کسی عام شخص کے لیے نہیں، اس کے لیے تھا جو مکہ میں بلا شرکت غیر سرداری کر رہا تھا۔ اس کے لیے کہتے جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ یہ جملہ نہیں تھا، یہ اس کی شخصیت کا قتل تھا۔ وہ ساری زندگی کہتا رہا کاش مجھے عبداللہ کا بیٹا فتح مکہ پہ قتل کر دیتا۔ تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچانے کے لیے ممکنہ حد تک بلند صلوات علی محمد۔
شب کی مجلس، آج کی یہ مجلس اور بعد از مغربین کی یہ مجلس، موضوع سخن ہے کہ حسین ذات نہیں، حسین ایک فکر ہے۔ حسین کسی ایک شخص کا نام نہیں، حسین ایک نظریے کا نام ہے۔ اور حسین وہ نظریہ ہے جس کی حمایت کرنے کے لیے مسلمان ہونا بھی شرط نہیں۔ اور اسی لیے خدا نے اپنے گھر آنے پہ کافروں کو روکا ہے۔ متوجہ رہیں گے تو بات آپ تک پہنچے گی۔ لیکن حسین ابن علی کے گھر آنے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے کہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، اس کا کلمہ پڑھنا شرط نہیں، حسین کے نظریے کی حمایت کرنا شرط ہے۔ میں نے کل کی مجلس، کل کی گفتگو میں آپ کے سامنے ابتدائیہ میں کہا تھا کہ حسین ابن علی نے ایک نظریہ دیا تھا، اور حسین اتنا حقیقی نظریہ ہے کہ آج ہر مکتبہ فکر حسین کی حمایت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ چاہے وہ شیعہ ہے یا غیر شیعہ ہے، وہ یہ کہے گا جی میں حسین ابن علی کے نظریے کے ساتھ ہوں، حسین نے جو انکار بیعت کیا تھا وہ صحیح تھا، حسین ابن علی کو وہ بیعت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ جب ہم نے پوچھا کیوں نہیں کرنی چاہیے تھی، انہوں نے کہا اس لیے نہیں کرنی چاہیے تھی، یزید فاسق و فاجر تھا۔ اہل زبان بیٹھے ہیں، اہل عقیدہ بیٹھے ہیں، میں پہلا نتیجہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنے لگا ہوں، یزید فاسق و فاجر تھا، اس لیے حسین کو بیعت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یزید تہجد گزار بھی ہوتا، حسین پھر بھی بیعت نہ کرتا۔ آپ کو یہ کس نے کہا ہے کہ حسین ابن علی نے یزید کے اعمال اور کردار کی وجہ سے انکار بیعت کی؟ یزید پرہیزگار نہیں ہوتا، حسین پھر بھی بیعت نہ کرتا۔ حسین اللہ کی حجت ہے، اور حجت غیر کے ہاتھ میں بیعت نہیں کر سکتا۔ لہذا اس فکر کو ختم ہونا چاہیے، اس تسلسل کا ٹوٹنا چاہیے کہ یزید فاسق و فاجر تھا اس لیے حسین ابن علی نے بیعت نہیں کی۔ نہیں، یزید کی جگہ پہ بت کی کوئی پرہیزگار بھی ہوتا، وہ حسین سے بیعت مانگتا تو تقوی سے نکل جاتا، پرہیزگاری سے نکل جاتا۔ اس لیے کہ جب کوئی حجت سے بیعت کا مطالبہ کرتا ہے پھر اس کا اسلام مشکوک ہو جاتا ہے، پھر اس کا ایمان مشکوک ہو جاتا ہے۔ جو امام سے بیعت کا مطالبہ کرتا ہے تو یزید نے بیعت کا مطالبہ کر لیا، اس نے حسین سے کہا کہ میں تجھ سے بیعت چاہتا ہوں۔ آج ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم بے شک شیعہ نہیں ہیں، ہم کلمہ نہیں پڑھتے، ہم ماتم حسین نہیں کرتے، لیکن ہم حسین کی زنجیر زنی کے قائل نہیں ہیں، ہم حسین کے ماتم کے قائل نہیں ہیں، لیکن اتنا مانتے ہیں حسین صحیح تھے اور یزید غلط تھے، حسین صحیح تھا اور یزید غلط تھا۔ یزید غلط اور حسین صحیح کی بات نہیں، حسین صحیح کہنے کے لیے کئی غلط کہنے پڑتے ہیں، پھر یہ نہیں کہنا کہ صرف حسین صحیح تھا، ماننا پڑے گا حسین کا نظریہ صحیح تھا، حسین کا ارادہ صحیح تھا، حسین کا موقف صحیح تھا، حسین اپنی جگہ پہ صحیح تھے۔ تو اگر حسین صحیح تھے تو حسین کس بات پہ صحیح تھے؟ کہتے اس بات پہ صحیح تھے کہ حسین نے انکار بیعت کر دیا۔ یزید غلط تھا تو کس بات پہ غلط تھا؟ کہتے اس نے حسین سے بیعت مانگی تھی، اس کا مطلب صرف یزید نے بیعت نہیں مانگی تھی، جس معصوم سے بیعت مانگی اس نے اپنے دور میں غلط کیا کہ اس نے حجت سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ اب صرف یزید نے بیعت کا مطالبہ نہیں کیا، اس سے پہلے بھی مطالبہ ہوا۔ اس کا مطلب جس نے مطالبہ کیا اس نے اپنے دور میں غلط کیا۔ آج کہتے ہیں نہیں، ہم مانتے ہیں حسین کا موقف صحیح تھا، یزید کا موقف غلط تھا۔ تو میں پھر کہہ رہا ہوں حسین صحیح کہنے کے لیے کئی غلط کہنے پڑیں گے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اس عبادت کے روحانی معراج میں آپ کو جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں، یزید پہ لعنت کرنے کے لیے بندے کا علی ولی اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ کوئی یہ نہ کہے اب ذرا دیکھیے کہ یہ دشمنی جو تھی، یہ دشمنی تھی کب سے؟ متوجہ رہیے گا، اگر آپ اتنے روحانی معراج کے سفر میں ہیں تو کچھ حقائق تاریخ کے آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنا چاہوں۔ آئیے دیکھیے کہ یہ حسین ابن علی کا قتل جو تھا یہ صرف ایک انکار بیعت تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ حسین ابن علی کا قتل اگر بیعت کی وجہ سے ہوا تو پہلے ہمیں تاریخ سے پوچھنا پڑے گا کہ یزید کے باپ کے حسین کے باپ سے تعلقات کیسے تھے۔
اگر یزید کے باپ کے حسین کے ساتھ باپ کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں تھے، یہ دشمنی نئی نہیں پرانی ہے، بزرگان تشریف فرمائیں، یہ دشمنی ابھی نہیں شروع ہوئی، یہ پچھلی نسل سے۔ جب ہم نے مورخ سے پوچھا کہ کیا یزید کا باپ حسین کے باپ کا قائل تھا، اس نے کہا نہیں، جنگیں ہوئی تھی۔ ہم نے کہا اچھا ہو سکتا ہے یہ دشمنی باپ سے شروع ہوئی ہو، لیکن مورخ کے چہرے پہ پسینہ آیا، اس نے کہا دشمنی باپ سے شروع نہیں ہوئی، یزید کا دادا حسین کے دادا کا مخالف تھا۔ تو صاحبان بات تو بڑی آسان ہو گئی، قتل حسین کی کھوج لگانی تو بڑی آسان ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ دشمنی صرف انکار بیعت کی وجہ سے نہیں ہو رہی، یہ دشمنی پرانی چل رہی ہے۔ میرے سامنے انتہائی خوش عقیدہ افراد تشریف فرما ہیں، اور زیادہ آسان ہو گیا۔ اگر یزید کے آباء و اجداد کسی اور ملک سے ہوتے، حسین کے آباء و اجداد کسی اور ملک سے ہوتے، شاید دشمنی کی وجوہات تلاش کرنے میں ہمیں دقت ہو جاتی۔ آسانی یہ ہو گئی کہ یزید کے دادا کا جس شہر سے تعلق تھا، حسین ابن علی کے دادا کا بھی اسی شہر سے تعلق تھا۔ ہم نے اور تاریخ میں گہرائی میں جا کے کہا یزید کے دادا کی حسین کے دادا سے دشمنی کیا تھی؟ کیا یہ دشمنی کسی پراپرٹی، کسی جگیر کی وجہ سے تھی؟ کیا یزید کا دادا جو تھا وہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں مکہ کا سردار ہوں، اور حسین کا دادا کہتا تھا میں نہیں؟ دشمنی کی وجہ تھی محمد رسول اللہ۔ دشمنی تو اس سے پہلے بہت پیچھے تک بھی میں پڑھ سکتا ہوں کہ کہاں سے شروع ہوئی تھی، چلے مکہ سے شروع کر لیتے۔ سب سے بڑا اسلام کا دشمن تھا یزید کا دادا، اس میں کوئی شک ہے؟ آپ بولیں گے تھوڑا میرے ساتھ، میں تاریخی حقائق پڑھنے لگا۔ اس نے جنگ بدر رسول کے ساتھ، احد رسول کے ساتھ، 3 سال تک رسول کا سوشل بائیکاٹ، رسول کو مکے میں رسول کا عرصہ حیات تنگ کر دیا اس نے، رسول کو شیب ابی طالب میں اپنے خاندان کے ساتھ محصور کرنے میں اس کا کردار، بہت ظلم کیے اس نے۔ لیکن اب تاریخ میں زیادتی یہ ہوئی کہ جو سب سے بڑا ظالم تھا وہ فتح مکہ پہ مسلمان ہو گیا۔ کانٹوں پہ چلنا پڑتا ہے اہل بیت کو ماننے کے لیے، دانتوں کو پسینہ آتا ہے یہ حقائق پڑھنے کے لیے۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ دیکھیں کافر کی ایک ہی شکل تھی، قرآن میں ایک ہی صورت آئی، کافرون، دو، خدا نے صورتیں بھی 2 بھیجی، ایک مومنون، ایک منافق۔ کیا کہنے بابا، منافق یہودیاں عیسائی کو نہیں کہتے، یہ ہے مسلمانوں میں ہی۔ طوطا سبز پتوں میں بیٹھ جائے تو سمجھتا ہے کہ میں چھپ گیا ہوں، منافق بیٹھتا مسلمانوں میں ہی ہے۔ ظاہر اسلام والا ہوتا ہے، باطن کافر والا ہوتا ہے۔ غیر معصوم صرف ظاہر دیکھتا ہے، کیا کہنے بابا، بے شک بے شک، معصوم باطن کے اندر بھی جھانک لیتا ہے۔ بے شک بے شک۔ رسول پاک اپنی زندگی میں جب سورہ منافقون آ گئی، اللہ نے نام نہیں بتائے تھے، نشانیاں بتائی تھی۔ کیا کہنے بابا، رسول بھی نشانیاں بتاتے۔ آخر ایک صحابی نے آ کے کہا یا رسول اللہ نام بتائیں، خدا روزانہ کوئی نہ کوئی آیت بھیجتا ہے، یہ منافق، یہ منافق، یہ منافق، کھل کے نام کیوں نہیں بتا رہے؟ رسول نے کہا اسلام ابھی اپنے بچپن میں ہے، ابھی سے اسلام کا دائرہ رک جائے گا۔ چلے ایک نشانی رسول نے جو بتائی وہ اہل سنت کتابوں میں بھی ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب تک آپ زندہ ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ یہ منافق ہے، یہ مومن ہے، آپ کے جانے کے بعد کیسے پتا چلے گا؟ فرمایا جہاں کہیں محفل میں منافق کی تلاش کرنی ہو، میرے بھائی علی کا تذکرہ کیا جائے۔ فضائل علی سے
की दुश्मनी सीने में छुप जाती है। आहा, अली की दुश्मनी है, वाह, 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 वाह। जो करीब बैठो तुम करीब रहना, रसूल की दुश्मनी सीने में छुप जाती है। सुभान अल्लाह, वाह, 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 वाह। अली की दुश्मनी चाहे भी तो कोई सीने में छुपा नहीं। जलता है मुनाफिक तो धुआं तक नहीं उठता, हम आग लगाते हैं किसी और तरह से। मुनाफिक का चेहरा बता देते हैं। अब खुदा ने सूरतें दो भेजी, मुस्लिमून नहीं, मोमिनून, मुनाफिक। अब देखिए ये दुश्मनी शुरू कहाँ से हुई। हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़े मौला के मंजूर नज़र ज़ाकिर अहले बैत जनाब नासिर सियाल साहब मजलिस में तशरीफ़ फरमाए सादत के उलमा और ज़ाकिरीन की मौजूदगी में मुझे ऐसे तालिब इल्म को बोलने की मैं जसारत कर रहा हूँ। अब ये दुश्मनी शुरू कहाँ से हुई? दुश्मनी शुरू हुई जब यजीद का दादा फतेह मक्का पे मुसलमान हो गया। अब मेरे जो कौम के बच्चे बैठे मैं उनके लिए हकाइक पढ़ने लगा। मुसलमान क्यों हुआ कि पूरा मक्का मुसलमान हो रहा था। अब ज़हन में मोहब्बत रसूल नहीं थी, जिस पे कूड़ा फेंका था, जिसके रास्ते में कांटे बिछाए थे, जिसको तंग करके शहर से निकाला था, आज बहुत बड़ा लश्कर लेके आ गया है। वो समझ रहा था कि इंसानी खोपड़ियां गिरेंगी, खून की नदियां बहेंगी, पुराने दुश्मनों से पुरानी दुश्मनियां लेगा, लेकिन वो सफेद परचम लेके मक्का में दाखिल हुआ। वो गुजरता हुआ कह रहा था, खौफ की वजह से घर के दरवाजे बंद न करना, इत्मीनान के साथ अपनी जिंदगी के काम और अमूर सर अंजाम दो, मैं बदला लेने नहीं आया, माफ करने आया। आज आपकी ये आज ज़ोहरैन की बात की ये मजलिस सुनेंगे और फिर मगरबैन की मजलिस का तसलसल इसी से कायम होगा, और फिर आपको सलाम होगा और यहीं से हम अपनी मोहब्बत और इश्क के सफ़र का आगाज़ रखेंगे। अब जब वो सुबह से लेकर शाम तक रसूल के पास जो भी आता, माफ़ करिए, इसने क्या किया था? या रसूलल्लाह आपके खिलाफ अशार लिखता था, माफ़ किया। इसने क्या किया था? क्या कहना? या रसूलल्लाह इसने आप पे पत्थर मारा था, चले माफ़ किया। उसे घर में खबर पहुंची कि रहमत लिल आलमीन, नाम ही का रहमत लिल आलमीन नहीं, वहां पर पुराने दुश्मनों की फहरिस्त नहीं निकली। ये दुनिया का दस्तूर है कि जब कोई इक्तदार में आता है सबसे पहले अपने पुराने दुश्मनों से दुश्मनियां लेता है। उस वक्त इसके पास इक्तदार है लेकिन ये दुश्मनी नहीं ले रहा, लेकिन ये नजरिए का फर्क था। वो समझता था ये बादशाह है, लेकिन वो हकीकत में रसूल था। रिसालत में आपने कहा इसे भी माफ करो, इसे भी माफ करो, इसे भी माफ करो। कलमा पढ़ते जा रहे माफी होती, कलमा पढ़ते जा रहे माफी होती। इसको खबर मिल गई कि वो तो सबको माफ कर रहा है। इसका कसूर मेरा बड़ा है। मेरे घर में वो औरत बैठी है जिसने इसके चचा का कलेजा चबाया। दुश्मनी की वजह सुनना, खुदा ना दुश्मनी की वजह सुनना। मेरे घर में वो औरत बैठी है जिसने इसके चचा हमजा का कलेजा चबाया है। हमने तो इस पे बहुत तंगियां और बहुत सख्तियां बैठ जाना की थी। लिहाजा अब क्या होगा? मतवज्जे है बात की जानब, गुफ्तगू पसंद है, ये बात शुरू रखी जाए। शाम के वक्त ये दरबार रिसालत में आया। दरबार रिसालत में खबर हुई कि या रसूल अल्लाह, वो जो इनका सबसे बड़ा सरदार है वो खुद आ रहा है। ये रसूल के सामने खड़ा किया गया। अब आज ये सरदार की हैसियत से नहीं, एक कैदी की हैसियत से खड़ा है। आज ये मक्के का सरदार बन के नहीं, रसूल के सामने एक कैदी बना के खड़ा किया गया। अब ये नजर रहमत का मुंतजिर था कि रसूल क्या फैसला करते। मुहर्रिख ने लिखा कि रिसालत इमाम ने सर उठाया, इसकी तरफ देखा। अब चेहरे पे वो सुबह वाली रहमत नहीं, ना मुस्कुराहट। रिसालत इमाम ने इसको देख के कहा, जा मैंने तुझे आजाद किया। जा मैंने तुझे आजाद किया। अब यहां से दुश्मनी शुरू होने लगी है। ये जो रसूल ने कहा था ना, जा मैंने तुझे आजाद किया, ये किसी आम शख्स के लिए नहीं, उसके लिए था जो मक्का में बिला शिरकत गैर सरदारी कर रहा था। उसके लिए कहते जा मैंने तुझे आजाद किया। ये जुमला नहीं था, ये उसकी शख्सियत का कत्ल था। वो सारी जिंदगी कहता रहा, काश मुझे अब्दुल्ला का बेटा फतेह मक्का पे कत्ल कर देता, मुझे ये शर्मिंदगी की मौत ना देता कि उसने मुझे सामने खड़ा करके कहा जा मैंने तुझे आजाद किया। वो जब भी मक्का की गलियों से निकलता तो वो लोग जो उसकी सरदारी की वजह से डरते थे,
اس کو دے کے مسکرا کے کہتے ہیں یہ ہے وہ جسے محمد نے آزاد کیا. دشمنی کی وجہ سنو گے تو نتیجے پہ تمہاری روحیں خوش ہو جائیں گی. مثال نے کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا. یہ گھر میں گیا حسرت سے ہاتھ کر رہا تھا, کیا ہو گیا مجھ سے؟ میں تو سمجھا تھا کہ یہ محبت کے ساتھ مجھے کہے گا آئیں اے سردار مکہ آپ بھی مسلمان ہو رہے ہیں, یہ مجھے تخت پہ بٹھائے گا, عزت دے گا. کیا کہنا ہے, اس نے مجھے ذلیل کرنے کی انتہا کر دی کہ جا میں نے تجھے آزاد کیا. اب مجبوراً کلمہ پڑھ چکا تھا, واپس جا نہیں سکتا تھا. اب یہ مکہ میں رہنے کے قابل نہیں رہا. اس نے اپنی اگلی نسل کو کہا کہ آپ مکہ میں نہ رہنا, جتنی دیر مکہ میں رہو گے ذلت کی موت مرو گے, کہ تمہارے باپ کو مصطفیٰ نے آزاد کیا تھا. مدینہ چلے جائیں نہ, مدینہ بھی نہ جانا. اس کی نسل شام منتقل ہو گئی اس ذلت کے ایک تانے کی وجہ سے. ابو سفیان نے مرتے ہوئے اپنے بیٹے کو وصیت کی. اس کا میرے بعد تخت ملے, تاج ملے, اور اگر اسلام کا اقتدار اپنے ہاتھوں میں لینے میں کامیاب ہو گیا اور میری روح کو سکون دینا چاہو تو اسی مصطفیٰ کی نسل میں سے کسی کو دربار میں کھڑا کر کے کہنا جا میں نے تجھے آزاد کیا. میں فضائل پڑھ رہا ہوں, فضائل. بیٹا باپ کی, اور عربوں میں کینہ مشہور تھا. عرب پرانی دشمنیاں لینے میں مشہور تھے. ان کے دلوں میں اونٹ کی طرح کینہ ہوتا تھا. یہ اونٹ کی طرح بغض رکھتے تھے, اور اونٹ کا بغض مشہور ہے حیوانوں میں. اس پہ صحرا میں اگر مالک حملہ کر دے تو یہ تنہائی کا انتظار کرتا ہے, یہ بدلہ ضرور لیتا ہے. عرب اونٹ کھاتے تھے, اور یہ رسول نے حدیث باقاعدہ کہی ہے کہ انسان جس کا گوشت زیادہ کھاتا ہے اس کی خصلتیں بھی اس کے اندر آ جاتی ہیں. یہ باقاعدہ شریعت میں ایک چیپٹر ہے کہ آپ نے کس جانور کا گوشت کس مقدار میں کھانا ہے تاکہ اس کی خصلتیں زیادہ نہ آئیں. 8ویں شہنشاہ کا فرمان ہے بھیڑ کا گوشت زیادہ کھاؤ گے تو بزدل ہو جاؤ گے. لہذا یہ شریعت کا ایک علیحدہ چیپٹر ہے, مجھے اس پہ اب بحث نہیں کرنی. بیٹا منتقل ہو گیا اور دل میں وہ دشمنی. اس نے خلافت کے دوسری خلافت کے دور میں انہوں نے شام میں حکومت سنبھال لی تھی, دمشق کے گورنر بن گئے تھے. تیسرا خلیفہ تو تھا ہی ان کا بنی امیہ کا. تیسری خلافت میں انہوں نے اپنی جڑوں کو مضبوط کر لیا تھا. بصرہ ان کے پاس آ گیا تھا, مصر ان کے پاس آ گیا تھا, کوفہ ان کے پاس آ گیا تھا. دل میں وہی باپ کی وصیت, کیا کہنا, ایک اہل بیت میں سے فرد کھڑا کرنا. وہی وصیت کو پورا کرنے کے لیے کبھی سفین میں آتا, کسی طریقے سے کوئی خاندان محمد میں فرد گرفتار کروں, اسے اپنے سامنے دربار میں کھڑا کر کے جا میں نے تجھے آزاد کیا. علی نے سفین میں اس کی سازشوں کا مقابلہ کیا, جمل میں اس کی سازشوں کو علی سمجھ گئے, نہروان میں علی نے ان کی منافقت کا سامنا کیا. امیر المومنین نے اسے شام تک محدود کیا اور اسے کوفے کے اندر نہیں آنے دیا. آخر اس نے کوفہ میں امیر المومنین کا قتل کروا دیا. قتل علی ہو گیا, لیکن باپ کا سینہ ٹھنڈا جو کرنا تھا وہ حسرت پوری نہیں ہوئی. اس نے کہا میں نے علی کو اتنا کمزور کر دیا تھا کہ علی کے جانے کے بعد اب حسن کو میں دربار میں بلا لوں گا, اور یہ بالکل قریب تھا اپنے ہدف کے. اس نے مولا امام حسن کے ارد گرد کے ساتھیوں کو اتنا خرید کے امامت کو اتنا کمزور کر دیا تھا کہ یہ امام کو قید کرنے میں بالکل قریب تھا. امام حسن امام تھے, اس کی شرارت کو سمجھ گئے اور امام نے معاہدہ لکھ کے اس کے دل کی حسرت کو وہی دفن کر دیا. یہ تاریخی حقائق ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھا. امامت کمزور ہو گئی, افراد کی قلت ہو گئی, لوگ چلے گئے. امام حسن کو مجبوراً مدائن میں جا کے مختار کے چچا کے گھر پناہ لینی پڑی. آخر امام واپس مدینہ چلے گئے, حسرت وہی کی وہی رہ گئی. یہ مر گیا اور مرتے ہوئے اپنے بیٹے کو بتا گیا اپنے باپ کی وصیت. 41 سال بلا شرکت غیر میں نے دمشق کی حاکمیت کی ہے, میں نے اسلام کا اقتدار ہاتھوں میں لیا, سب کچھ کر لیا, لیکن ایک کام نہیں کر سکا جو میرے باپ نے کہا تھا. اس نے اپنے بیٹے سے کہا میرے مرنے کے بعد زیادہ دیر انتظار نہ کرنا, کیونکہ تمہیں اقتدار مضبوط کرنے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑے گی. میں بنا بنایا اقتدار تیرے ہاتھ میں دے کے جا رہا ہوں. تخت پہ بیٹھتے پہلا کام یہ کرنا کہ اہل بیت کے کسی نہ کسی فرد کو سامنے کھڑا کر کے کہنا جا میں نے تجھے آزاد کیا, تاکہ باپ کی وصیت تب پہ پورا ہو سکے.
اس کا بیٹا تخت نشین ہوا، اس نے کہا سب کچھ بعد میں کروں گا، پہلے حسین سے بیعت مانگو، انکار کرے تو حسین کو لے آؤ تاکہ دادے کی وصیت اور باپ کا حکم پورا کر سکوں۔ حسین ابن علی نے مدینہ چھوڑا، مکہ میں آ کے حسین نے سازشوں کا مقابلہ کیا، کربلا میں حسین سو گئے۔ حسین ابن علی کے قتل کے بعد اس نے کہا کہ اگلا امام ہے علی زین العابدین۔ اس نے اپنے لشکر کو بذریعہ خط حکم دیا حسین کو قتل کر دینا، حسین کا بیٹا قتل نہ کرنا، ایک بیٹا زندہ لے کے آنا۔ جن بھیڑیوں نے 6 مہینے کا علی اصغر قتل کیا، انہوں نے سجاد کو کیوں چھوڑا؟ کیا کہنے، میں فضائل پڑھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جنہوں نے چن چن کے حسین کے خانوادہ کے افراد کو قتل کیا، آسان ہدف تھا سید الساجدین کا قتل، اور وہ اہمیت سید الساجدین سے واقف بھی تھے، یہ بھی خبر تھی یہ اگلا امام ہے، لیکن شام سے حکم تھا حسین کے بعد اگلا جو بھی امام ہے اسے قتل نہیں، زندہ لے کے آؤ میرے دربار میں، تاکہ آج 70 سال بعد ہم اپنی پرانی دشمنی کا بدلہ لیں۔ سامنے کھڑا کریں گے حسین کا بیٹا اور تخت پہ بیٹھے گا ابو سفیان کا پوتا، اور اسی چہرے پہ نفرت کے ساتھ کہے گا جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ دل میں یہ خیال لیا اور خبر پہنچ گئی کہ حسین قتل ہو گئے، اس کا جلدی لاؤ حسین کا خانوادہ شام۔ حسین کا قافلہ کوفہ کی گلیوں سے گزرتا، جیسے جیسے شام کی جانب بڑھ رہا تھا، اس کے دل میں اپنی پرانی دشمنی امٹ رہی تھی، وہ 70 سال میں جو سینوں میں پلتی رہی تھی، آج وہ حسرت پوری کرنے کا وقت ہو رہا تھا۔ اس نے کہا ایسے نہیں تماشا لگاؤں گا، اس نے وزیر بلائے، مشیر بلائے، شہر شہر کے لوگوں میں منادی کروائی، جس نے بنی امیہ کا بدلہ دیکھنا ہو آئے شام، ہم دکھاتے ہیں کہ ہم ہاشمیوں سے بدلہ کیسے لیں گے۔ اس نے شام اتنا سجا دیا تھا کہ شام کی گلیوں میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، دربار میں رش ہو گیا، وزیر سفرا سب آ گئے۔ اب دکھانا کیا چاہتا تھا؟ 70 سال والی وہی مکے کا پرانا جملہ، مجلس کا ابتدائیہ یاد ہے، وہی جملہ پلٹاؤں گا 70 سال بعد، جو 70 سال پہلے مکہ میں رسول نے میرے دادا سے کہا تھا، آج میں تخت پہ بیٹھ کے رسول کے اس پوتے سے کہوں گا جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ یہ تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، جو ہی سے خبر پہنچی کہ حسین ابن علی کے خانوادہ کا قافلہ شام کے بازار میں داخل ہو کے دربار کی جانب بڑھ رہا ہے، اس نے اپنے سر پہ تاج رکھا، اس نے اپنے آپ کو ہیرو جواہرات کے ساتھ مزین کیا، یہ تخت کی سب سے اونچی نزیلی پہ آ کے بیٹھا، اس نے کہا اب میں لوں گا اپنا 70 سال کا پرانا بدلہ۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی کہ میرے باپ کی وصیت تھی، میرے دادے کی حسرت تھی، آج میں اس کو پوری کرنے کے لیے آؤں۔ اس نے دربار میں رش بڑھا دیا تھا، آج میں لوگوں کو اپنے اقتدار کا مزہ دکھاؤں گا، آج میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ امیہ بدلہ کیسے لیتے ہیں، ہاشمیوں سے کیسے بدلہ لیا جاتا ہے۔ ادھر علی کی بیٹی کا یہ قافلہ اور سید الساجدین کی قافلہ سراری میں میر کاروا کی حیثیت سے یزید کے دربار کی جانب بڑھ رہا تھا، ادھر سید الساجدین کا پہلا قدم دربار میں آیا، اس کے دل کی دھڑکنیں اور جوان ہوئی کہ آج 70 سال کے بعد وہی بدلہ لینے لگا ہوں، جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ سید الساجدین کے قدم چلتے چلتے سجاد قیدی حالت میں اس کے تخت کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے، اس کی دل سے پڑھنے والی وہ حسرت ایک جملے کی صورت میں اس کے رگوں سے ہوتی ہوئی اس کی زبان کے اوپر آ کے رکی، اگلے ہی لمحے میں یہ وہ جملہ ادا کرنے لگا تھا کہ جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ ابھی جملہ اس کی زبان پہ آیا تھا، اس کی آنکھوں میں بدلے کی چمک تھی، یہ سجاد کے کاندھے میں ایک مستور کا ہاتھ آیا، علی کی بیٹی نے سجاد کو پیچھے کیا اور اس کے سامنے کہی یمنا تلکا، وہ ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹا ہے۔ یمنت الکا، علی کی بیٹی سامنے آ گئی، جاؤ جاؤ جا کے پڑھو کتابوں میں،
70 سال کی دشمنی وہی راکھ بن گئی. 70 سال نسلیں جوان ہوئی تھی بدلہ لینے کے لیے, اس کے سر پہ وہ تاج وہیں کا وہیں رہ گیا, آنکھوں میں آنکھیں لگا. کس کو کہا آزاد کردہ غلام کے بیٹے؟ بیوی کہتی مہمان بھی تیرے ہیں, دربار بھی تیرا ہے, اگر اتنا مجمع سجا ہی لیا ہے اب تو بتائے گا یا میں بتاؤں؟ مکہ میں تیرے دادے کو میرے نانے نے آزاد کیا. جس نے نہیں بھی دیکھا تھا مکہ, جس نے مکہ کا دور نہیں بھی دیکھا تھا, وہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کس نے کس کو آزاد کیا. یہ تو کہہ رہا تھا یہ سردار کا بیٹا ہے, اور یہ قیدی بی کہہ رہی ہے یہ غلام کا بیٹا ہے. تخت اس کا, 70 سال کی حسرت ان کی, دربار ان کا. مجمع کی توجہ ہو گئی علی کی بیٹی کی طرف. اب بی بی دشمن کے دربار میں بولی, اب لہجہ آ گیا اپنے بابا علی والا. علی کے لہجے میں بول کے کہتی اس نے بلایا تمہیں ہے, بتایا نہیں. مکہ میں اس کے دادا کو میرے نانا نے آزاد کیا تھا. اتنا کہنا تھا یا ایک دوسرے کی طرف اس کے مہمان دیکھ کے کہنے لگے ہیں یہ غلام کا بیٹا ہے. اتنا کہنا تھا, اس نے بی بی کی طرف متوجہ ہو کے کہا کیا کہا ہے تو نے جملہ. بی بی کہتی اب بتا قیدی تو ہے یا ہم ہیں؟ تم نے ہمیں قید نہیں کیا. اس لیے اس شہزادی کو کہا گیا فاتح شام. فتح ہو گئی شام, ایک جملے میں فتح کر لی. 70 سال کی, اللہم صلی اللہ محمد وآلہ, 70 سال کی دشمنیاں دیوار پہ ماری علی کی بیٹی نے. دندان شکن خطبہ دیا دشمن کے دربار میں. اپنا بلایا ہوا مجمع ہو, اس میں اپنی تعریف کی جائے یہ اور بات ہے. مجمع ہو دشمن کا, فضائل پڑھے جائیں اپنے. دشمن کا مجمع تھا اور علی کی بیٹی کہہ رہی تھی آؤ ہم بتائیں ہم کون ہیں. اور بی بی صرف اپنا تعارف نہیں کروا رہی تھی, بی بی اس کے شجرہ خبیثہ کا تعارف بھی کروا رہی تھی. بی بی کہتی یہ ٹوٹے ہوئے شجر کے پتے ہیں, یہ جوہڑوں سے پانی پینے والوں کی اولادیں ہیں, یہ مکہ میں لوٹنے والوں کے بیٹے ہیں. میں خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی ہوں. ان کے آباء و اجداد مکہ میں قافلے لوٹا کرتے تھے. میں ملیکۃ العرب کی بیٹی ہوں. اس کے دادا کو مکہ کے لوگ خائن کہتے تھے, میں صادق الامین کی بیٹی ہوں. اس کے باپ نے تم شام والوں پہ حکمرانی کی ہے, اور سفین میں جس سے شکست کے خوف سے ڈر کے بھاگ کے آیا تھا میں اس علی کی بیٹی ہوں. دشمن کا دربار تھا اور علی کی بیٹی نے ایسا خطبہ دیا, سر حسین نیزے کی نوک سے بولا اے زینب میرے بابا کا قتل اس لیے چھپ گیا اس کی زینب جیسی بہن کوئی نہیں تھی. حسین کے سر سے آواز آئی کاش ہر کسی کی زینب جیسی بہن ہوتی. محافظہ امامت بن گئی علی کی بیٹی. کربلا کی جانب جا رہے ہو, جاؤ کربلا جا کے دیکھنا حسین کے نوری گنبد کی طرف علم ہے, عباس کے گنبد پہ پرچم ہے. دو ہی کائنات میں گنبد ہیں جن پہ تاج ہے, یا نجف میں علی کے روضے پہ یا شام میں زینب کے روضے پہ. تاج ہمیشہ شہنشاہوں کو دیا جاتا ہے. شام کی فاتح بن گئی, قیدی ہاتھوں کے ساتھ شام فتح کر لیا. زبان کی تلوار سے گردنیں کاٹ دی, لہجے کی دھار سے میدان جنگ مار لیا. چند دن کا قیام کیا علی کی بیٹی نے, اور شام والوں کو مدینے والا اسلام یاد آ گیا.
حسین کے سر کی طرف دیکھ کے کہتی ہے حسین میں نے کربلا میں تیری کٹی ہوئی لاش کے قریب سے گزرتے ہوئے وعدہ کیا تھا، حسین انہوں نے تمہیں جنگل میں تنہا سمجھ کے مارا ہے، میں شام سے تب تک اٹھوں گی نہیں جب شام کی دیواریں بھی کہیں حسین نمازی تھے۔ 11 محرم کی بھائی کی لاش سے اٹھ کے آئی تھی علی کی بیٹی، مدینے سے چلی بطول تھی، مکہ میں آئی جانشین رسول بنی، کربلا میں 8 دن حسن بنی، شام غریباں کی ایک رات عباس بنی۔ 11 محرم کربلا سے کوفہ پہنچی، علی بن گئی، پھر کوفہ کے بازار، پھر شام کی گلیاں، پھر دربار کی پیشیاں، شام سے رہا ہو کے پھر مدینے گئی، مدینے سے قید ہو کے پھر شام آئی، 6666 میل ننگے پاؤں ننگے سر سفر کر کے شام کی پہاڑی پہ آ کے رو کے کہتی میرے اللہ اب زینب تھک گئی، تیرا دین بچ گیا، مجھے ماں کہنے والا کوئی نہیں بچا۔ مجھے میرے بھائی اور بیٹے نے حکم کیا ہے، میں نے ایام ازا کربلا میں گزارے، میں نے کربلا میں حسین کے شہر میں عالیہ کے بیٹوں کی شہادت پڑھی تھی، انہوں نے مجھے کہا کہ 2 جملے عالیہ کے بیٹے کی غربت کے آج پھر سنا دینا۔ میں سادات سے معافی مانگ کے کہوں گا، اکثر ممبر سے ذاکرین خطبہ یہ بیان کرتے ہیں علی کی بیٹی نے 2 بیٹے دیے، آج کے بعد جملے کو درست کر لینا، صرف 2 بیٹے نہیں نسل قتل کروائی ہے علی کی بیٹی نے۔ میں نے نسل کا لفظ کہا، مجھ سے سوال کرو نسل کیسے قتل ہوئی؟ آج پوری دنیا میں کسی سید سے پوچھو کس کی اولاد ہے، کوئی کہتا حسنی ہے، کوئی کہتا حسینی ہوں، کوئی کہتا عابدی ہوں، کوئی کہتا نقوی ہوں، کوئی کہتا رضوی ہوں، کوئی کہتا قاسمی ہوں، کوئی کہتا تقوی ہوں، کوئی نہیں کہتا میں زینبی سید ہوں۔ نسل ختم کروا گئی علی کی بیٹی، رو کے کہتی ہے حسین میں نے وعدہ کیا تھا حسین تیرا بیٹا بچاؤں گی، اپنی نسل قتل کرواؤں۔ آؤ کربلا کے سفر میں ہو، علی کی بیٹی کو تعزیت دیں، آؤ پرسہ پیش کریں میری شام کی شہزادی کو۔ اے میری بی بی زائرین کا سلام قبول کر، اے میری شہزادی اپنے عزاداروں کا سلام قبول کر۔ بی بی یہ دنیا کے کونے کونے سے تیرے بھائی کی غربت پہ رونے کے لیے آئے ہیں۔ بی بی یہ سفر میں چل تو پڑے ہیں لیکن یقین ہے کہ رستے میں پانی مل جائے گا۔ بی بی یہ چل تو پڑے ہیں لیکن انہیں خبر ہے کہ ہمیں رستے میں کھانا مل جائے گا۔ بی بی یہ چل تو پڑے ہیں لیکن انہیں خبر ہے کہ چند قدموں کے فاصلے پہ ہے حسین کی قبر، جب ہم دور سے حسین کا روضہ دیکھیں گے ہماری بھوک مٹ جائے گی، ہماری پیاس اور تھکن ختم ہو جائے گی۔ جس کے لیے سفر کیا تھا وہ حسین آ گیا ہے۔ میں معافی مانگ کے جملہ کہوں گا، جب کربلا میں پہنچ جانا پہلا سلام اپنی نیابت میں نہ کرنا، پہلا سلام کرنا اے غریب کربلا تیری بہن کا تجھے سلام ہو، جو کربلا سے چلی تھی اور رو کے کہتی تھی حسین ہو سکتا ہے میں دوبارہ کربلا نہ آ سکوں، حسین قیامت تک کے لیے تیرے زائر آیا کریں گے، حسین وہ تجھے سلام کیا کریں گے، حسین میں شام میں جا کے بتاؤں گی کہاں میرا اکبر گرا تھا، کہاں میرا عباس گرا تھا، کہاں میرے اونو محمد گرے تھے۔ سجاد کے لیے میں بتا کے آؤں گی شام کی گلیوں میں، اگر تیرے ساتھ چھوٹی بیٹی سفر مشی میں ہے تو جب کربلا میں جانا رو کے کہنا مولا سجاد، مولا حسین، اے مولا عباس، ہم بیٹیاں عزت کے ساتھ لے کے آ گئے۔ تیری سکینہ شام میں رو رو کے کہا کرتی تھی یہ پرندے تو گھروں کو چلے۔ اے میرے مولا حسین، یقیناً میں منت کر کے کہوں گا سفر کے دوران اللہ جانے کون کون سے مخلوق تمہارے ساتھ چل رہی ہے۔ اس سفر زیارت میں صرف تم اکیلے نہیں، انبیاء تمہارے ہم سفر ہیں، ملائکہ تمہارے ہم سفر ہیں۔ اگر میں جملہ کہوں تو عقیدت سے قبول کرنا، تمہارا 12واں امام تمہارا ہم سفر ہے۔ تم کربلا کی حدود میں پہنچو گے، تمہارا استقبال کرنے کے لیے عباس کھڑے ہوں گے۔ حسین کے زائرین کو پہلا خوش آمدید عباس کہتا ہے۔
مدینے سے چلے تھے، بھائی کا صدقہ لے کے آئی تھی۔ عبداللہ ابن جعفر طیار نے کہا تھا مشکل ہو ایک میری طرف سے ایک اپنی طرف سے حسین پہ صدقہ کر دیجئے گا۔ شہادت نہیں پڑھوں گا لیکن ان شہزادوں کا ایک درد پڑھوں گا۔ پورے رستے میں بابا احمد شاہ جی پورے رستے میں بیٹے ماں کے اونٹ کے قریب جاتے، رو کے کہتی اونو محمد قریب نہ آیا کرو، تم صدقہ ہو، میں علی کی بیٹی ہوں۔ اے اونو محمد مجھے اماں کہہ کے سلام نہ کرنا، میں اکبر کی ماں ہوں۔ شب عاشور جب ہر ماں اپنی قربانی تیار کر رہی تھی، یہ بار بار ماں کے خیمے کے دروازے پہ جاتے، رو کہتے اما فضا ماں سے کہے ہمیں ودا کہے۔ بی بی فضا رو کے کہتی عالیہ کہہ رہی ہے مجھے اکبر سے فرصت نہیں ہے، میں کربلا پال کے حسین کو دے رہی ہوں۔ یہ واحد شہزادی ہے علی کی بیٹی، اس نے صرف علی اکبر نہیں پالے، عباس بھی عالیہ نے پالا، اکبر بھی عالیہ نے پالا، قاسم کو بھی عالیہ نے پالا، اونو محمد کو بھی عالیہ نے پالا، پوری کربلا پال کے جوان کی تھی علی کی بیٹی نے۔ بی بی 10 محرم خود قاتل حسین روایت کرتا ہے مقتل میں، حسین کے قاتل نے جا کے مولا سجاد سے کہا اے حسین کا بیٹا کیا ان 2 بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ مولا سجاد نے کہا کن کی بات کر رہا ہے؟ یہ دیکھے کہنے کا ہر ماں اپنے بیٹے کی لاش پہ گئی ہے، یہ 2 بچوں کی لاشیں صحرا میں ایسی پڑی ہیں، ان کی لاش پہ رونے کے لیے کوئی مزدور نہیں آئی۔ مولا سجاد رو کے کہتے ہیں یہ میری پھوپھی کے بیٹے ہیں، میری ماں حسین کی لاش پہ رو رہی۔ آج بھی کربلا میں جاؤ، اون کربلا کی سرحد پہ مدفن، ماں کا حکم تھا کربلا سے باہر جا کے گرنا، کیونکہ حسین کو لاش اٹھانی پڑتی ہے، اتنا دور گرنا کہ میرے غریب کو جانا نہ پڑے۔ آج بھی کربلا کی سرحد پہ ہے حسین کا یہ بھانجا اور عالیہ کا یہ بیٹا۔ بس بی بی شام کی قید میں رہی، حسین کو روئی، واپس مدینے آئی۔ اب آپ زائرین سفر زیارت کے لیے آئے ہیں نا، یہ ہر زائر کی ہاں طریقہ ہے، جب زائر واپس جاتا ہے نا اپنے وطن تو احباب دوست رشتہ دار ملنے کے لیے آتے ہیں، تو زائر کے پاس ایک ایسا بیگ ہوتا ہے جو وہ زیارت میں تیار کرتا ہے۔ جب دوست احباب محمد علی بھائی آتے ہیں نا تو وہ کہتا ہے میں یہ تیرے لیے خاک شفا کی تسبیح لایا ہوں، یہ تیرے لیے تربت لے کے آیا ہوں، یہ تیرے لیے کربلا کا کفن لے کے آیا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ زائر سے ملنے کے لیے جائیں گے وہ تبرکات دکھائے گا بھی اور دے گا بھی۔ علی کی بیٹی قید نبھا کے واپس مدینے گئی، جب بی بی مدینے قبر رسول پہ گئی تو بی بی نے کیا تبرکات دکھائے پڑھوں؟ بی بی گٹھری کھول کے کہتی یہ میں اصغر کا کرتا لے کے آئی ہوں، یہ میں اکبر کا لباس لے کے آئی ہوں، یہ میں قاسم کا امامہ لے کے آئی ہوں۔ اللہ جانے تم سنو گے یا اگلا جملہ نہیں سنو گے۔ آخر ایک ایسا تبرکات میں سے تبرک آیا جس میں علی کی بیٹی نے اپنا دایاں رخسار قبر محمد پر رکھ کے رو کے کہتی ہے آنکھیں کھول سکینہ کے در لے کے آئی ہوں، آنکھیں کھول میں اپنی زخمی چادر لے کے آئی ہوں۔ بی بی ایک ایک تبرک دکھاتی رہی، آخر میں حسین کا تیروں والا کرتا نکالا، کرتا چادر بنا کے قبر محمد پہ ڈالا، قبر محمد پہ زلزلہ آ گیا، آواز آئی عالیہ کرتا ہٹا لے، عالیہ کرتا ہٹا لے، عالیہ کرتا ہٹا لے، مجھ سے حسین کا کرتا برداشت نہیں ہو رہا۔ بی بی رو کہتی اے نانا تجھ سے بیٹے کا کرتا برداشت نہیں ہوا، رات آدھی ہونے دیجئے، میں اکیلی آپ کی قبر پہ آؤں گی، میں آپ کو اپنا لباس دکھاؤں تو پھر مجھے بتائیے گا امت نے اتنا آپ کے بیٹوں کو نہیں مارا جتنا آپ کی بیٹیوں کو مارا۔ اجرو کو من اللہ، اجرو کو من اللہ۔ تصور کرنا کہ تم کہاں بیٹھے ہو، کوئی خشک آنکھ لے کے نہ جائے، کوئی آنکھ ایسی نہ ہو جس میں آنسو نہ ہو۔ اے نانا ہو، اے نانا بیٹے کا لباس برداشت نہیں ہوا، نانا
نانا میں تجھے اگلے جملے میں پہاڑ ہے مصائب کا. اگر برداشت کرنے کی طاقت ہو تو یہ سوچنا کہ سفر زیارات میں اور سفر مشی میں ہر عبادت کا اضافہ دگنا ہو جاتا ہے. یہاں آنسوؤں کی قیمت بھی اور ہوگی. تم اس کیفیت میں ہو, اس روحانی کیفیت میں ہو. بس ذہن میں رکھنا کہ تم کس کیفیت میں ہو اور پھر مصائب سننا. بی بی رو کے کہتی ہے, تو تھوڑا سا والیوم بڑھا دیجیے گا, تھوڑا سا والیوم بڑھا دیجیے. بی بی روئی, رو کہتی نانا کیا میں تجھے اپنا لباس بتاؤں؟ قبر مصطفیٰ سے آواز آئی, اے میرا بیٹا زینب مجھے اپنے درد نہ سنانا. گٹھڑی اٹھائی, نانا کی قبر سے خاموش اٹھی, قبر امام حسن پہ گئی. حسن بھیا تجھے اپنے درد سناؤں؟ اے حسن میں نے آپ کے جنازے سے تیر کھینچے تھے. اے میرا بھیا حسن مجھ سے پہن کے تکلیفیں سنے گا. قبر حسن سے آواز آئی, عالیہ مجھے اپنے درد نہ سنانا. سامنے نظر پڑی ماں کی کچی قبر پہ, روتی ہوئی ماں کی قبر پہ ایسے گری جیسے بچہ ماں کی گود میں گرتا ہے. رو کے کہتی اماں نانا بھی درد نہیں سن رہا, بھیا بھی درد نہیں سن رہا. اے اماں اگر آپ کہیں تو میں تجھے اپنے درد سناؤں. قبر زہرا سے آواز آئی, مطمئن ہو کے بیٹھ جا, ماں تیرے درد سننے کے لیے تیار ہے. مائیں بیٹیوں کے درد نہیں سنے گی تو کون سنے گا؟ اب اگلے جملے میں یہاں مصائب کا کوہرام وبا ہو جائے گا. جب بی بی رو کہتی اے اماں آپ میرے درد سنے گی, آواز آئی ہاں عالیہ میں آپ کے درد سنوں گی. رو کہتی اچھا اماں میں تجھے درد شروع سے سناتی ہوں. اماں آپ کو یاد ہے میں 28 رجب کو آپ کی قبر پہ آئی تھی اور میں نے قبر پہ آ کے وعدہ کیا تھا اماں میرا کچھ بچے نہ بچے میں آپ کی نسل بچا کے آؤں گی. ہاں زینب مجھے تیرا وعدہ یاد ہے. رو کہتی اماں ایک بار قبر سے اٹھیے, وہ دیکھیے میں آپ کا سجاد بھی لے آئی ہوں, میں آپ کا باکر بھی لے آئی ہوں. یہ کہہ کے بی بی نے دامن کو چھاڑا. رو کہتی نہ میرا اون آیا ہے نہ میرا محمد آیا ہے. اماں میرے بیٹے کربلا میں رہ گئے, اماں میں تیرے بیٹے بچا کے نہیں آئی. قبر زہرا سے آواز آئی زینب تیرا شکریہ. رو کہتی اماں شکریہ ادا نہ کر, مجھ سے پوچھ مجھے تیرا بیٹا بچانے کے لیے قیمت کیا دینی پڑی ہے. آواز آئی زینب کیا قیمت دی ہے, اب جگر سنبھالنا. رو کہتی اماں جب حسین گھوڑے کی زین سے گر گئے 300 قاتل ہاتھوں میں نیزے لے کے تیرے سجاد کو قتل کرنے کے لیے خیمے میں آیا. اماں میں جلتی ہوئی آگ کے اندر گئی, میں نے سجاد کو اپنی پشت پہ اٹھایا. اماں کوئی دائیں سے نیزہ مارتا میں دایاں شانہ آگے کر دیتی, کوئی بائیں سے نیزہ مارتا میں بایاں شانہ آگے کر دیتی. اماں سجاد بچ گیا. اماں میرا سر زخمی, میرے بازو زخمی. اماں تیری بیٹی نیزوں کے ساتھ. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. اماں میں لے آئی ہوں, اماں زخمی بڑی ہوئی ہوں. اماں میں بڑا زخم اٹھا کے تیرا بیٹا بچا کے لائی ہوں. بس سادات و غیر سادات, کیونکہ وعدہ ہے اون و محمد شہزادوں کے ایک درد پڑھنے کا. آ گئی بی بی گھر واپس. پھر مدینے کی عورتیں آتی. یہ مجلس, یہ سنت کہاں سے؟ پہلی مجلس شام کے زندان میں علی کی بیٹی نے خود پڑھی تھی. پہلی ذاکرہ ہے حسین کی بہن. بی بی مدینے میں گھر آئی, عورتیں آتی, بی بی مجلس پڑھتی, مومنین مرد آتے, سید الساجدین کربلا سناتے. اور سید الساجدین وہ ذاکر تھا جو خون روتا تھا. ایک دن سید الساجدین کی مجلس ختم ہوئی, مولا سجاد نے اپنے آنسو صاف کیے تو دیکھا ہر کوئی چلا گیا, ایک شخصیت مجلس میں بیٹھی ہے. مولا سجاد نے آنسو صاف کر کے پہچانا, پہچان کے کہا کون ہے؟ جب سر اٹھایا تو جناب سید الساجدین کی آواز آئی چچا عبداللہ آپ. اب میں جملے پڑھنے لگا ہوں. جب کہا نا چچا عبداللہ آپ کون تھے؟ حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار. جب کہا نا مولا سید الساجدین نے چچا عبداللہ آپ, فرمایا جی مولا میں. یہ ہے اس گھر میں حجت کا احترام, رشتے میں بھتیجا ہے لیکن امام وقت ہے.
مولا عبداللہ ابن جعفر تیار کی آواز ہے، جی مولا میں۔ فرمایا چچا عبداللہ آپ ابھی تک کیوں بیٹھے ہیں؟ فرمایا علی ابن الحسین میں روزانہ آپ سے کچھ کہنے کے لیے آتا ہوں، ہمت ساتھ نہیں دیتی۔ مولا سید الساجدین نے چہرے پہ لکھا ہوا سوال پڑھا، ٹھنڈی آہ بھر کے کہتے ہیں چچا عبداللہ بولیے، اب مجھ میں بڑا حوصلہ آ گیا ہے۔ جناب عبداللہ نے جو جملہ کہا، جو بہنوں والے بھائی بیٹھے وہ جملے کے درد سمجھو گے۔ جناب عبداللہ دے کے کہتے ہیں مولا میں روزانہ اجازت لینے کے لیے آتا ہوں، اگر آپ کہیں تو عالیہ اپنے گھر واپس چلی جائے۔ مولا سید الساجدین کہتے ہیں چچا عبداللہ یہ سوال مجھ سے کیوں؟ آپ حاکم ہیں، آپ شوہر ہیں، میں ابھی پھوپھی سے پوچھتا ہوں۔ مولا سید الساجدین اپنی جگہ سے اٹھے، زنان خانے میں گئے، جیسے مردوں میں مجلس ہو رہی تھی، مستورات میں مجلس ہو رہی تھی، علی کی بیٹی بھائی کے درد پڑ رہی تھی۔ مولا سجاد ستون کے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے۔ شہزادی نے سجاد کو کھڑے دیکھا، علی کی بیٹی نے اپنا برقع ہاتھ میں لیا، مولا سجاد کے قریب سے گزری، رو کے کہتی تو نہ کہنا میں چلی جاتی ہوں۔ میں نے جملہ بڑا چھپا کے پڑھا ہے، میں ڈر گیا تھا کوئی ماتمی جو ہے وہ شاید جملے کی شدت برداشت نہ کر سکے۔ بی بی دیکھے کہتی اے سجاد آپ نہ کہیے گا میں جا رہی ہوں۔ بی بی اٹھی، جتنے بہنوں کے بھائی بیٹھے ہو، جتنے بیٹیوں کے باپ بیٹھے ہو، جب بیٹی یا بہن اپنے گھر جائے باپ بھی اکیلی نہیں جانے دیتا، بھائی بھی اکیلی نہیں جانے دیتا۔ بھائی کہتا میں چھوڑ کے آؤں گا، باپ کہتا میں چھوڑ کے آؤں گا۔ علی کی بیٹی اب کربلا کے بعد جا رہی تھی عبداللہ کی حویلی میں، بی بی عالیہ اپنی حویلی میں کھڑی ہوئی، بی بی نے 40 بند دروازے دیکھے، 40 بند دروازے پہ آخری دروازے پہ نظر پڑی، علی کی بیٹی زمین پہ بیٹھ گئی، رو کر دی خدا لعنت کرے تجھ پہ ہندا کا بیٹا، تو نے میری بھری حویلی برباد کر دی۔ پہلے میں جاتی تھی اس دروازے سے حسین آتے تھے، اس دروازے سے عباس آتے تھے، اس دروازے سے اکبر آتے تھے، اس دروازے سے قاسم آتے تھے۔ آج میں اپنے گھر جا رہی ہوں، آج مجھے چھوڑ کے آنے والا کوئی نہیں ہے۔ اتنا جملہ کہنا تھا، سید الساجدین کی آواز ہے اللہ آپ کا حسین بھی میں ہوں، آپ کا اکبر بھی میں ہوں، آپ کا غازی بھی میں ہوں۔ بی بی رو کہتی نا سجاد آپ نے شام کے سفر میں بڑا ساتھ نبھایا، سجاد اگر وہ سفر بھی علی کی بیٹی نے کیے ہمت سے، میں جا رہی ہوں عبداللہ کی حویلی میں۔ شہزادی فضہ نے ہاتھ تھاما، بی بی رو کے کہتی عالیہ کنیز کو ساتھ لے کے جائے۔ شہزادی فضہ نے بلا تشبیہ آخری 1 یا 1.5 منٹ کا مصاحب ہے، سفر کے دوران بھی جملہ یاد آئے گا، روتے ہوئے قبر حسین پہ جاؤ گے۔ شہزادی فضہ نے عالیہ کا ہاتھ تھاما، اب یہ وہ عالیہ نہیں ہے جو مدینے میں تھی، اب یہ شام سے آئی ہے۔ میں حالت پڑھ نہیں سکتا کہ کتنی ضعیفہ ہو گئی تھی علی کی بیٹی۔ شہزادی فضہ نے ہاتھ تھاما، عبداللہ کی حویلی کا دروازہ آیا، علی کی بیٹی روتی روتی زمین پہ بیٹھ گئی۔ علی کی بیٹی کو زمین پہ بیٹھے ہوئے روتے ہوئے دیکھا، بی بی فضہ دیکھ کے کہتی بی بی حسین یاد آئے؟ رو کہتی نہیں بھولتی 13 ضربے لیکن اب حسین یاد نہیں آیا۔ رو کہتی بی بی عباس یاد آئے؟ رو کہتی نہیں بھولتی اس کے شانوں کا کٹنا لیکن اب عباس یاد نہیں آیا۔ بی بی علی اکبر یاد آئے؟ رو کہتی نہیں بھولتی اس کے سینے میں پرچی لیکن اکبر یاد نہیں آئے۔ بی بی قاسم یاد آئے؟ رو کہتی نہیں بھولتی اس کی لاش کے ٹکڑے لیکن قاسم یاد نہیں آئے۔ بی بی اصغر یاد آئے؟ رو کہتی نہیں بھولتی اس کی گردن پہ تیر لیکن اب اصغر یاد نہیں آیا۔ بی بی رو کہتی بی بی تو رو کیوں رہی ہے؟ بی بی رو کے کہتی اماں فضہ آپ تو میری گواہ ہیں، آپ جانتی ہیں میں کربلا سے لے کے مدینے تک جب بھی روئی یا حسین کو یا اکبر کو یا حسین کو یا اکبر کو، آج 2 سال بعد اپنے دروازے پہ آئی ہو، مجھے میرا اور یاد آ گیا، مجھے میرا محمد یاد آ گیا، اور میری حویلی برباد ہو گئی،
میرے بیٹے کربلا میں رہ گئے. اتنا جملہ سننا تھا. عبداللہ جعفر تیار اپنے بستر سے تڑپ کے اٹھے, دروازے پہ گئے. نا علی کی بیٹی اور بھی صدقہ تھے, محمد بھی صدقہ تھے. جناب عبداللہ نے عالیہ کا ہاتھ تھاما, کہا بسم اللہ, آئیے اپنی ڈیوری پہ قدم رکھیے گا. ادھر جناب عبداللہ نے ہاتھ تھاما, معافی مجھے معاف کر دینا. عبداللہ نے ہاتھ کو پیچھے کیا, پیچھے کر کے عبداللہ نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا, ہاتھ میں لہو کی لکیریں تھی. عبداللہ روک دے, تجھے تیری مادر کا واسطہ ایک بار بازو پلٹ کے دکھا, تیری کلائیوں میں زخم کیسے ہے. روک دی عبداللہ, میں نے آپ کو نہیں بتایا جب عباس مارے گئے تھے انہوں نے میرے ہاتھوں میں رسیاں پہنا کے کبھی اس بازار کبھی اس بازار کبھی شرابیوں کے بدلے عبداللہ نے تلوار نکالی. روکے گا, مجھے کیوں نہیں بتایا. شام کی گلیوں میں رول کے آئی اوے علی کی پردہ دار بیٹی. اللہ لعنت اللہ علی القوم. تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچانے کے لیے ممکنہ حد تک بلند صلوات علامت. گزشتہ شب کی مجلس